میری بات سنیں نا صافی صاحب، اگر یہی صورتحال رہی اور ہم کل مفاہمت کی بات بھی کر رہے تھے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہی صورت ہے کہ مفاہمت کے ساتھ آگے چلا جائے، اس سارے ماحول میں مفاہمت کو لے کر آگے چلا جا سکتا ہے؟ مفاہمتی سیاست کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، سرکاری ادارے جو ہے ان کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے بیچ میں سیاسی مفاہمت کی فضا پیدا کرے. یہ سیاستدانوں کی اور سیاسی جماعتوں کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مفاہمت کے راستے پہ چلے. اس وقت ہم بات جو اس سے پہلے کر رہے تھے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ایک موضوع کا جائزہ لے رہے تھے. جو آپ کا سوال ہے وہ ہماری سوسائٹی میں اور ہماری سیاسی نظام میں ایک دوسرے پر جو عدم اعتماد ہے، ایک دوسرے سے جو نفرت ہے، ایک دوسرے سے جو منافرت ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. اگر اس منافرت اور اس نفرت کو ہم نے ختم کرنا ہے، سیاسی جماعتوں کو اگر وہ کام مقصود ہو تو اس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے پہل کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی ہوگی. اور اس پہ قیدی نمبر 804 کا کردار انتہائی اہم ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ صرف پیغام ہی جیل سے دیتے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، پارلیمان کو چلانے کے لیے، وہ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی پارلیمان کو چلانے کے لیے تیار ہے، تو آج فضا ہی مختلف ہوتی. ان لوگوں کو یہ گل کھلانے کا موقع ہی نہیں ملتا. لیکن پہل کسی جانب سے نہیں ہو رہی ہے. یہ باقی لوگ بھی جو بغل میں چوری اور منہ پہ رام رام لگائے ہوئے ہیں، جو مفاہمت کے بڑے بادشاہ گر بنے پھر رہے ہیں، یہ تمام لوگ جو ہے یہ صرف منہ کی مفاہمت چاہتے ہیں. دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، دل میں ایک دوسرے کے لیے غصہ ہے، انتقام ہے. یہ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں؟ جی میں انفارمیشن دے رہا ہوں کہ نیا پرائم منسٹر پہلے بھی بات کر چکا ہے چارٹر آف اکانومی کی، وہ پھر دوبارہ پیشکش کرے گا. اور وہ انہی سے بات کرنا چاہیں گے جو اس وقت قید میں ہیں؟ بالکل بات کرے گا. آج یاس صادق اور سعد رفیق کا بیان بھی دیکھ لیں، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ مفاہمت سے ہی آگے چلا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو صاحب اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ پھر حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ اللہ کرے. دیکھیں، اگر اس فریق کے جانب سے اگر پہل کی جائے گی جس کے جانب سلمان غنی صاحب اشارہ کر رہے، تو میرے خیال میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. اس طرف سے اگر بات کی جائے گی اور ایک اور فریق جو ہے جو سب سے طاقتور فریق ہے، اگر ان کی جانب سے بات کی جائے گی اور سیاستدانوں کو بٹانے کی بات کی جائے گی تو تب ہی بات بنے گی. لیکن پہل کم از کم سیاستدان ضرور کرے. اگر اس جانب سے خاموشی ہے اڈیالہ کی طرف سے، تو یہ ماڈل ٹاؤن سے یا اسلام آباد میں اگلے ہفتے جو نئے باسی آنے والے ہیں ان کی جانب سے بھی پہل ہو جائے تو ہم اس کو بھی غنیمت جانیں گے. سلمان صاحب، غالباً حلف برداری کی تقریب کے انویٹیشنز بھی بانٹے جا چکے ہیں. مریم نواز آ رہی ہیں، کیا ایڈوائس ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کی چیف منسٹری بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور مریم نواز صاحبہ کی وزارت اعلیٰ جہاں ان کے لیے اعزاز ہے، یہ ان کا بڑا کڑا امتحان بھی ہے. اس لیے کہ انہیں نہ صرف اپنی انتظامی صلاحیتوں کا چیلنج درپیش ہوگا، دوسری طرف وہ پارٹی کی چیف آرگنائزر بھی ہیں اور پارٹی کے حالات کوئی اچھے نہیں رہے. دیکھیں، یہ وہ صوبہ تھا جہاں پر سب سے مضبوط پارٹی مسلم لیگ نون تھی اور نون لیگ کی ٹکٹ بکتی تھی. اب انتخابی نتائج ان کے لیے چیلنج ہے اور بات یہ کہ اندرونی معاملات بھی کچھ خراب ہیں پارٹی کے. دیکھیں، ان کے لیے لیگیسی ہے ان کے والد کی اور چچا کی کہ وہ اگر پاکستان کے پرائم منسٹر بنے ہیں نا تو یہاں کی کارکردگی کی وجہ سے بنے ہیں. کچھ بھی کہہ لیں ان کی سیاست کے بارے میں، نواز شریف اور شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ انہوں نے ڈیلیور کیا تھا تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے. یہ ایک مشکل صورتحال میں بننے والی وزیر اعلیٰ ہے. اور جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جی گورننس کا عمل، دیکھیں یہ جو گورننس کا لفظ ہے نا، اس میں سارے راز پن ہے کہ بعض یہ کہ آپ اگر پالیسیز کی ڈائریکشن درست کر لیں گے، مہنگائی کا سدباب بھی ہوگا، لاء آرڈر بھی یقینی بنے گا. اور ایک بات جو مریم نواز صاحبہ یہ یوتھ کے محاذ پہ بھی کام کرتی رہی ہیں، پاکستان کی یوتھ کے اندر ایک رد عمل ہے، ایک غصہ ہے، ایک کیا وہ اس کو ریپیئر کر پائیں گی اور ان کے لیے روزگار کے موقع. دیکھیں، ساروں نے یوتھ کا فائدہ لیا ہے، یوتھ کو دیا کسی نے نہیں. وہ لوگ جو اپنی سیاست کو یوتھ کے ساتھ منسلک کرتے تھے ان کے دور میں تو سب سے زیادہ بے روزگاری عام ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے صوبے کی چیف منسٹر کے طور پہ بڑے سارے چیلنجز درپیش ہے اور اس میں
لیکن اس میں مجھے کہنے دیجیے ایک اہم کردار ہوتا ہے مشیروں کا جو مشورے دیتے ہیں. خان صاحب کو بھی سب کی رائے یہ تھی کہ ان کے مشیروں نے مروا دیا. سب سے بڑا مشورہ تو جاتی عمرہ میں ان کے والد محترم پیچھے بیٹھے ہیں, وہ ایکسپیرینسڈ ہیں, ان کے چچا ان کا ایک ماڈل موجود ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اپنے چچا سے مشورہ لیں گی, اپنے کزن حمزہ سے مشورہ لیں گی؟ نہیں, مجھے اب حمزہ کا تو میں نہیں کہہ سکتا, جن کا باپ حیات ہے ان کے چچا کا ماڈل موجود ہے. اگر پاکستان کے اندر ان کی سیاست چل رہی ہے تو کسی بنیاد پہ چل رہی ہے نا. پاکستان کے اندر بڑی سیاسی قوت بنے تو کسی بنیاد پہ بنے ہیں, لہٰذا یہ لیگیسی تو ان کے پاس موجود ہے. لہٰذا امتحان بہت بڑا ہے, اس لیے کہ منتخب ایوان کے اندر بھی احتجاج ہے اور باہر بھی احتجاج ہے. اگر وہ اس احتجاج میں الجھنے کی بجائے اپوزیشن کو کوئی اچھا میسج دیں گی, اور سب سے اہم بات جو ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں, جب آپ لوگوں کو ریلیف فراہم کرتے ہیں, جب آپ گورننس کے عمل کو یقینی بناتے ہیں, تو پھر اپوزیشن کا احتجاج کارگر نہیں ہوتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے, ہمارے مسائل کا حل ہو رہا ہے, تو یہ اگر وہ یقینی بنا دیں گے تو پھر ان کی مشکلات کم ہوں گی. اور لیکن ہم نے یہ دیکھا ان کی پرسنالٹی پہ مزاحمت کا عنصر زیادہ غالب رہا ہے, مزاحمتی سیاست میں انہوں نے اپنا نام بنایا. اب بھی وہ انتقامی سیاست کو ترجیح دیں گے؟ یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی عدلیہ کی ناقد بھی رہی ہیں. سیاسی محاذ پر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا خود منوایا ہے, لیکن یہ حکومتی محاذ ہے, اس میں حکمت سے کام لینا پڑتا ہے, اس میں تحمل اور بردباری چاہیے, اس میں صبر و تحمل چاہیے. اور جس مریم نواز صاحبہ کی سیاست کو یا ان کی سٹرگل کو میں دیکھ رہا ہوں, دیکھیں وہ وقتی طور پہ تو خاموش رہیں گی. اچھا, انہیں چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو وہ لوگوں کی خدمت اور ڈیلیوری کے لیے بروئے کار لائیں. اور اگر انہوں نے اپوزیشن سے الجھنا شروع کر دیا تو پھر حالات خراب ہوں گے. ویسے تو پاکستان کی سیاست میں ایک اور ماڈل بھی آیا ہے, وہ ماڈل یہ ہے کہ جی حکومتی کارکردگی کچھ نہیں, آپ انتشار پیدا کریں, اپوزیشن کو ٹارگٹ کریں, اس سے سیاسی اہمیت قائم ہوگی. کسی حد تک تو ویسے وہ بھی درست ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کارکردگی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ ایک ٹف اپوزیشن کا سامنا ہوگا مریم نواز کو, اور ان کی جو نیچر ہے وہ ریئیکٹ بھی کرتی ہیں اور مزاحمت کا بھی ایک عنصر غالب ہے ان میں. تو آتے ان کا ٹارگٹ یا فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا رویہ اپوزیشن کی طرف کیا ہوگا. کیا پکڑ دھکڑ کی پالیسی جو چل رہی ہے وہ اس کو آگے چلائیں گے, یا کوئی اس کو ایک طرف رکھ کے کوئی نیا انیشیٹو دکھائیں گے؟ یہ ایک بڑا اہم چیلنج ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. جہاں تک ہماری روایت کا تعلق ہے, روایت تو یہی ہے کہ آپ معافی نہیں ہوتی ہمارے یہاں جو ہے, تو باقی ہم دیکھیں گے کیا ہوگا. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اقتصادی معاملات ہیں, اس جو مشکلات ہیں, اس میں ایک سٹینڈرڈ نسخہ جو بیوروکریسی آپ سے کرواتی ہے وہ ہوتے ہیں پیکج, کہ جی یہ آٹا تقسیم کر دو, روٹی تقسیم کر دو, رمضان پیکج دے دو, اچھا سستے بازار لگا دو رمضان کے جہاں وہ سستے ہوتے نہیں ہیں. یہ سارے مس مینیج ہوتے ہیں. پچھلے اگر آپ 5-6 سال کے دیکھیں, یہ پیکیجز جو ہیں, یہ پیکیجز جو ہوتے ہیں یہ ایک طرح کا ڈرامہ ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ اناؤنس کر دیتے ہیں, بڑے دھوم دھام سے وہ اناؤنس ہوتا ہے ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, اور بڑی تعریفیں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر, عوام لائنوں میں لگ کے خوار ہو جاتے ہیں, اور عوام لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک ہفتے کے بعد نہ وہاں عوام ہوتے ہیں, نہ وہاں وہ پیکج ہوتا ہے, اور آپ کسی اور چکر میں کوئی اور نیا اناؤنس کر دیتے ہیں. تو یہ میرے نزدیک جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ نمبر 1 کیا پالیسی آف کنفرنٹریشن جو پنجاب میں موجود تھی, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں چلتی رہی ہے, جس میں آئی جی بادشاہ سلامت تھے اس پروونس کے,